آج ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ایجنڈا آئٹمز پہ جانے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی بنی تھی اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں اس کے بارے میں بعض پرس کی، جس میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اس پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اگلی کیبنٹ میں اس کو پیش کر دیا جائے گا، جو کہ بنیادی طور پہ جو انتخابی الیکٹورل ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح سے صاف و شفاف بنایا جائے اور ایسا الیکشن کرایا جائے جس میں کہ کسی بے ضابطگی کا امکان نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں اکثر خاص طور پہ ایک دو صوبوں میں ذرا زیادہ اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں، ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہمیں اس کا پروسیس کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف و شفاف طریقے سے ہوں، اور اسی طرح جو اسپیشل سیٹس ہیں جس میں کہ وہ انتخابات کے بعد ان میں نامزدگی ہونی چاہیے، یہ اس کے بنیادی جو تھے وہ پوائنٹس تھے۔ پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تعیناتی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں جو ہے تو ایک پورا ایک ایسے بے ضابطگیوں کا، ایک غیر قانونیت کا آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ جو کہ بنیادی طور پہ ریفارمز کے لیے آئی تھی، تو ریفارم کرنا ایک آسان دہ کام نہیں ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہے، اور یہ وقت بھی اس میں کافی صرف ہوتا ہے۔ تو جو کئی ایسے ادارے ہیں جس کی تعیناتی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جا سکے جس میں کہ آپ کسی بھی جگہ سے ٹیلنٹڈ لوگ، پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، اس ملک میں پھر رہے ہیں، تو ان کا اس لیول پہ داخل ہونا، اس کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے، ایک ترتیب بنائی جائے جس سے کہ وہ اداروں کو بھی فائدہ ہو، جلدی بھی ان کی سلیکشن ہو جائے اور ادارے کام بھی کرنے لگیں۔ تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے جو کمیٹی ہے عشرت حسین صاحب کی، اس کو یہ دیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک پورا جامع قسم کا ایک پروگرام بنائیں، جو کہ وہ بنا بھی رہے ہیں، لیکن اس کو میں تیزی لانے کے لیے کہ ہم جتنے بھی ایک سرکاری ادارے ہیں ان کی تعیناتی، ان کے سربراہان کی تعیناتی کے لیے ایک آسان ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک سسٹم بن جائے۔ اسی طرح ایجنڈا پہ پھر جب بات شروع ہوئی تو پہلا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تھا، جس میں کابینہ نے عرفان احمد ربانی کو ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس تعینات کرنے کی منظوری دی۔ ایجنڈا نمبر 2 تھا، کابینہ نے عصمت گل خٹک کو ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل تعینات کرنے کی منظوری دی۔ پھر کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ماضی میں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں کیبنٹ کے، اس سے دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں کابینہ کے اجلاس کتنے ہوئے، کیا طریقہ کار تھا، تو ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ کابینہ نے اب تک 93 اجلاس کیے ہیں، جس میں 1759 فیصلے کیے گئے، ان میں 1579 یعنی 90.3% پر عمل درآمد ہو چکا ہے،
46 فیصلوں پر کام ہو رہا ہے، جبکہ 28 فیصلے تاخیر کا شکار ہیں۔ تاخیر کا شکار ہونے والے فیصلوں کی بارے میں بھی بحث ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان میں یہ تاخیر آئی، اس پہ کافی بحث ہوئی اور ان کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز آئیں، جو کہ اس میں آنے والے دنوں میں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ پھر صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم اتنے اسپتال بنا سکیں، تو اس کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز، جس میں کہ جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں، کئی جگہ پہ حکومت کی زمینیں ہیں اور اس میں ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ کے ان جگہوں پہ، اور جو بھی حکومت کی زمینیں ہیں بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں، تو اس پہ یہ ہاسپٹلز بنے، جس سے کہ صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات اویلیبل ہو سکیں۔ اس کے بعد حج فنڈ کے حوالے سے بہت دلچسپ بات ہوئی، کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دو ایشوز ہیں، جس میں کہ ایک تو حج پہ لوگ ہر سال جاتے ہیں اور دوسرا ہے پینشن فنڈز۔ کئی اداروں میں یہی ہوتا ہے کہ پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یہ کئی ادارے آپ کو پتہ ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی اس پہ سوچا ہی نہیں گیا کہ جو پینشن فنڈز ہم جمع کر رہے ہیں وہ اکثر طور پہ کاغذی طور پہ تو ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ ان کو جدھر سے بھی بجٹ میں کوئی چیز کام یا کوئی اور کام کرنا ہو، وہاں سے پیسے لے کے تو کاغذوں میں ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل ہے، جہاں تک کہ حج کا تعلق ہے، کہ وہ ایک فنڈ ہو، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ملکوں میں پینشن فنڈز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے اور ساورن فنڈز ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ملیشیا کا ایک ماڈل دیکھا کہ حج فنڈ کو بنانے کے لیے بھی کچھ ایک دو قانونی سکم راستے میں حائل ہیں، ان کو ٹھیک کر کے اس کو بھی بنایا جائے گا، اور پینشنز کے لیے بھی ایک باقاعدہ ایک بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا ایک پلان بنائے، جس میں کہ جو پینشنز ہوں گی وہ واقعی ادھر ایک فنڈ میں جائیں گی، اور پھر اس کے جو فنڈ مینیجرز ہیں وہ اس فنڈز کو استعمال کریں گے، لیکن بڑے سیکیور طریقے سے، اور لوگوں کی جو پینشن ہیں وہ ایک قسم کی سیکیور ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو شمالی علاقہ جات میں جو درختوں کی کٹائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جنگلات کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں ایک منصوبے کے بارے میں، پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس میں کہ وہاں اس علاقے کے مکینوں کو سولر چولہے دینے کا ایک اسکیم کے بارے میں بھی اعلان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مختلف ممالک میں ہمارے پاکستانی جو کہ قید میں ہیں، ہمیشہ خان صاحب اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب سعودی ولی عہد یہاں پہ آئے تھے تو جو ایک ریکویسٹ کی تھی انہوں نے، وہ یہی کی تھی کہ اگر ہمارے ملک کے جو قیدی ہیں ان کو اگر آپ چھوٹے جرائم میں کسی ایسے اس میں نہیں ہیں تو ان کو واپس آنے کا بندوبست کیا جائے۔ ابھی بھی جو غیر ممالک میں جو تعداد بتائی گئی جو ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ قیدوں میں ہیں، وہ تھے 11,376، جن پہ کہ مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں۔ تو وزیر اعظم نے تمام اس کے سفارت خانوں کو یہ انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں جو بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کے قانونی معاونت کے لیے اور وہاں کی حکومتوں سے رابطے میں کریں کہ کووڈ کی وجہ سے اگر ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں اپنی وہ کوششیں کریں اور وفاقی حکومت کو اپڈیٹ کریں۔ پھر کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جولائی 2020 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر غور کیا۔
ان فیصلوں میں 2021 کے لیے یوریا کے تخمینے، RLNG کی سیل پرائس کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز، نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے بجٹ کی نظر ثانی شدہ تخمینوں برائے مالی سال 19-20 کے الیکٹرک کے سیمائی ایڈجسٹمنٹ برائے عرصہ جولائی 2016 سے مارچ 19 تک اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں مزید مستحقین کو شامل کرنے کے حوالے سے فیصلے شامل تھے۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ گیس کی قیمتوں اور کے الیکٹرک کے حوالے سے فیصلہ آئندہ ہفتے کی کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم فیصلہ ہوا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اس کا پہلے میں نے ذکر تو کیا تھا لیکن اب وہ ایک شکل پکڑ رہا ہے، وہ تھا پروونشل فائنینس کمیشن۔ اب یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ اس کا ایک پیرلل وہ ہے نیشنل فائنینس کمیشن کا، کہ جس طرح کے مختلف 4 صوبوں کو یا وہ جو بھی ان کو فائنینس ایوارڈ ملتا ہے وہ ایک خاص فارمولے کے تحت ملتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر صوبے کی اپنی ریالٹیز ہیں، اپنی اس کی اسٹرینتھس ہیں، ویکنیسز ہیں، ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، پاپولیشن سائٹ پہ۔ تو وہ جو ایک فارمولہ بنا ہوا ہے اسی فارمولے کو ایگزیکٹلی تو نہیں لیکن اس کو پرائم منسٹر صاحب نے فوراً کہا ہے کہ تمام صوبے اپنے پروونشل فائنینس کمیشن بنائیں، اور جہاں پہ ہمارے صوبوں میں 2 صوبوں میں جہاں پہ کہ ہماری حکومت ہے اس میں جو ہے تو وہاں کے چیف منسٹر، فائنینس منسٹرز، اور یہاں پہ فیڈرل میں اس کو دیکھیں گے اسد عمر صاحب۔ تو یہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک انسٹرکشن دی گئی ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ عام طور پہ صوبے کے چیف منسٹرز ہوں یا جو انفلوئنشل منسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں کو یا ان کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس جگہ پہ کتنا فنڈ استعمال کریں۔ پروونشل فائنینس کمیشن سے ہوگا یہ کہ یہ بھی اسی اپنے لوکلائزڈ اس میں بنیاد پر جو علاقے جو کہ ترقی میں پیچھے ہیں ان کو ایک ایسا چانس ملے گا کہ ادھر بھی ڈیولپمنٹ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بھی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ اکثر گلا کرتے ہیں کہ سارے فنڈز جو ہے تو وہ سینٹرل پنجاب میں لگتے ہیں، اور جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ کافی محرومیوں کا شکار ہے۔ تو اس فائنینس کمیشن سے جو ایک بڑا اہم نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہوگا کہ ہر صوبے کے ہر علاقے کو ایک مساوی ایک خاص فارمولے کے تحت ان کو وسائل دیے جائیں گے، جس سے کہ ایک سارے جو علاقے ہیں وہ اکٹھے اٹھیں گے، نہ کہ یہ ہے کہ کچھ محروم اور کچھ جو ہے تو بہت ہی ہر فیسلٹی کے لحاظ سے ہوں گے۔ یہ بنیادی طور پہ آج کی کابینہ کی کارروائی تھی جس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، اور اس کی جو ریٹن وہ ہے وہ آپ کو مل بھی جائے گی آپ سب کو رائٹنگ میں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔